اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الاستغفار والتوبہ بخشش مانگنے اور توبہ کرنے کا باب الفصل الاول پہلا فصل ہے۔ استغفار کے معنی ہے گزشتہ گناہوں سے معافی مانگنا، اور توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد لینا۔ استغفار کے معنی ہے جو پیچھے گناہ ہو گئے ہیں اس پر معافی مانگنا، اور توبہ کا مطلب ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا۔ استغفار اور توبہ یہ دونوں الگ الگ لفظ ہیں۔ استغفار پچھلے گناہوں پر اور توبہ آئندہ گناہوں پر، کہ آئندہ میں ایسا کوئی بھی کام نہیں کروں گا، میں اللہ تیرے سے وعدہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں اس بات کی۔ اور توبہ استغفار جو ہے، استغفار غفرہ سے بنا ہے، بمعنی ہے چھپانا یا چھلکا اور پوست۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اسی لیے اس کو استغفار کہتے ہیں۔ توبہ کے معنی ہے رجوع کرنا، اور اگر یہ رجوع کرنا جو ہے توبہ کے، یہ ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ ہے۔ اگر اس کی نسبت ہم اللہ کی طرف کریں گے تو علیحدہ معنی ہے، مخلوق کی طرف کریں گے تو علیحدہ معنی ہے۔ اگر ہم اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں تو حق تعالیٰ کی صفت ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں ارادہ عذاب سے رجوع فرما لینا، یعنی اللہ تعالیٰ اب اس بندے پر عذاب نہیں فرمائے گا، ارادہ عذاب سے رجوع فرما لینا۔ اور اگر اس کی نسبت ہم بندے کی طرف کریں، صفت بندے کی ہو، تو اس کے معنی ہوتے ہیں گناہ سے ایسے اطاعت کی طرف لوٹنا کہ دوبارہ وہ نہ کیا جائے، یا غفلت سے ذکر کی طرف لوٹنا، یا غیبت سے غیبت، ایک ہوتا ہے غیبت، ایک غیبت چھپنا، غیب ہو جانا، ٹھیک ہے نا، غیبت کی طرف سے حضور کی طرف لوٹ جانا۔ تو صحیح یہ ہے کہ بندہ گزشتہ گناہوں پر نادم ہو، آئندہ نہ ہونے کا عہد کرے، اور جس قدر ہو سکے اسی قدر گزشتہ گناہوں کا عوض اور بدلہ کر دے۔ نمازیں ہوں تو قضا کرے، روزے ہوں تو روزہ ادا کرے، قرض ہو تو قرض ادا کرے، اور جس طرح سچی توبہ کرنے والا گناہ کی، وہ جو مثلاً شراب پینے والا جب توبہ کرتا ہے تو شراب چھوڑ دیتا ہے، اس کی لذت تک کو بھول جائے، یہ نہیں کہ توبہ کی تھی تو بس تھوڑی تھوڑی لا لیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی بعید کے اندر ایک بندے نے، ارباب اقتدار میں سے تھا، اس نے صرف اتنا سا کہا تھا کہ میں تھوڑی سی پی لیتا ہوں تو کیا ہے، بس اس کے اس جملے نے اس کو مروا دیا، اس جملے نے اس کو مروا دیا کہ میں نے تھوڑی سی پی لیا، میں تھوڑی سی پی لیتا ہوں تو کیا ہو جاتا۔ اب ایک اتنا سا جملہ بھی غیر محتاط جملہ، آپ دیکھیں اس کو کہاں پہ لے گیا، اور ہم تاریخ پاکستان اس بات پر گواہ ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی یوم اکثر من 70 مرہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا۔ یار یہ اندازہ کیجئے قبلہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو تمام گناہوں سے معصوم رکھا ہے، ٹھیک ہے نا جی، یعنی نبی سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ جو دل کے اندر ایک کالا سا نطفہ ہوتا ہے، خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، جو نفس امارہ ہے، وہ دل کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے وہ گناہ کا ارادہ والا انبیاء میں سے نکال کے ہی پھینک دیا ہے، وہ ارادہ ہی نہیں کر سکتے گناہ کا، تو وہ پھر بھی میرے آقا 70 مرتبہ توبہ اور استغفار فرماتے ہیں، 70 سے زیادہ مرتبہ۔ یعنی آگے پھر اس باب میں روایتیں آتی جائیں گی۔ جس طرح روزہ عبادت ہے، نماز عبادت ہے، حج عبادت ہے، اسی طرح استغفار کرنا بھی عبادت ہے۔ میں ایک چھوٹا سا آپ کو عرض کر دوں،
مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں زاہداں از گناہ توبہ کنند اور عارفاں از عبادت استغفار. وہ کہتے ہیں جی کہ جو زاہد لوگ ہوتے ہیں نا جی، زاہد لوگ ہم جیسے عام بندے عبادت کرنے والے، ان کا بنتا ہے گناہوں سے توبہ کرنا. اور جو عارف لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، حضرات انبیاء، ان کا استغفار عبادت ہوتی ہے. ہمارا گناہوں سے معافی ہے، گناہوں سے لوٹنا ہے، ان کی عبادت ہی استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا یہ ان کی. اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا فرمان علی شان ہے. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے دنیا میں دو امانے ہیں. اس دنیا میں امن ہے صرف دو وجوہات سے. ایک وجہ کہتے ہیں کہ وہ اب ہمارے پاس نہیں ہے، جو قیامت تک اب دوبارہ ہمارے پاس نہیں آئے گی، وہ ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. آپ سرکار امن. دوسری آپ فرماتے ہیں استغفار، جو قیامت تک اس امت میں رہے گی. جب تک یہ امت استغفار کرتی رہے گی، اللہ تعالیٰ اس امت کو امان میں رکھے گا. اور قرآن پاک کی آیات مقدسات سے ہمیں پتہ چلتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد ہو، آپ کا رزق ہو، آپ کا کاروبار ہو، آپ کے سارے معاملات، تو پھر کثرت استغفار کیا کر، پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی